بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایشوز تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بنیادی تو واقعہ وہی ہے جو بابل نگر میں رونما ہوا ہے، جہاں فوج کے کچھ لوگوں میں اور پولیس میں تصادم ہوا اور پھر بعد میں خبر آئی کہ مصالحت ہو گئی ہے. لیکن اس کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے دیکھا، زیادہ تر نہیں دیکھا. اس میں پولیس والے کی جو توہین کی جا رہی، تذلیل کی جا رہی ہے، صرف اس کو مارا نہیں جا رہا، وہ بڑا حیران کن ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ، ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں یا کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور سارے جرائم اس سے منسوب کر دیتے ہیں. اس وقت جو ہے چونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، لہذا ہر بات اسٹیبلشمنٹ پہ لگائی جا رہی ہے، یعنی عسکری قیادت پہ. یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اور ایسے ہی ایک واقعے کی وجہ سے جو حکومت کو رخصت کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ضیاء الحق تو اور وجہ سے ناراض تھے، لیکن وہ واقعہ بہانہ بن گیا کہ فوجی افسروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی راولپنڈی میں. نقطے کی بات اس میں یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ کوئی ہیجان کا شکار ہے اور اعتدال کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات یہ ہے، کوئی جنرل عاصم علی نے نہیں ٹیلی فون کیا تھا فوجیوں کو کہ وہاں جائیں اور جا کے ان کو ماریں، اور نہ یہ ہے کہ کوئی اپنا کوئی فوج کی پالیسی ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے، اور زیادہ طاقت زیادہ گمراہ کرتی ہے. جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنا کوئی ملک ریاض صاحب ہوں، وہ علیم خان صاحب ہوں، وہ اپنا ملک ریاض کے رشتہ دار ہوں، وہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے ہوں، وہ سرکاری افسر ہوں، وہ فوجی ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ جاگیردار ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، جس کے پاس طاقت ہے، اگر وہ اس کو یہ یاد نہیں ہے جو اس نے کہا تھا آخری مغل بادشاہ نے کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، ظفر آدمی اسے نہ جانیے، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو فوجی افسروں نے زیادتی کی، اور مطلب یہ ٹھیک ہے کہ پولیس کی غلطی تھی کہ وہ ایک گھر میں جا گھسے. اب پولیس کو گھر میں کیوں جا گھستی ہے؟ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ 1961 سے 1861 سے جب سے یہ پولیس آرڈر بنا ہے، جو اب بھی نافذ ہے اور جس میں بہت بہت تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے، وہ اس کا تبدیلی کا قصہ بھی آپ کو سناتا ہوں. تو پولیس کا مزاج یہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں. پختونخوا میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بلوچستان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اگرچہ ان پہ بھی اب پنجاب کا رنگ اور سندھ کا رنگ چڑھ رہا ہے. سندھ میں تو حالت یہ ہے کہ پولیس افسر کا تقرر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہونے چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 6، 7، 8 ہفتے کے لیے ہوتا ہے، اور پنجاب میں بھی 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے اوسطاً. اور بنیادی یونٹ جو ہے وہ SHO ہے، تھانہ ہے. اگر تھانہ ٹھیک ہو تو علاقے میں امن ہوتا ہے، جوئے کے اڈے نہیں ہوتے اور اپنا دوسرے اڈے نہیں ہوتے. اب تفصیل تو کیا عرض کرنی ہے، اور جرم پرورش نہیں پاتا. لیکن پنجاب پولیس کی حالت تو یہ ہے کہ اس کے درجنوں آدمی پکڑے گئے جو منشیات میں ملوث تھے. 200 سے زیادہ آدمی پکڑے گئے. کچھ سہولت کار تھے، کچھ براہ راست منشیات بیچتے تھے. یہ بگڑتے پولیس اتنی بگڑ گئی ہے، اور پچھلے 2 سال میں تو اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور 9 مئی کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی. اس سے پہلے اجازت دے دی گئی تھی، 9 مئی کے بعد دے دی گئی کہ بھائی وہ اپنا علامہ اقبال کی بہو کے گھر پہ 9 مئی سے پہلے پولیس گئی تھی کہ بھائی جو چاہیں کریں. جب آپ اس طرح کی اجازت دے دیتے ہیں قانون توڑنے کی، دیکھیے سلیمان دی میگنیفیشنٹ جو ہے وہ کوئی مثالی حکمران نہیں ہے. اس نے غلطیاں بھی کی، لیکن
اس کے ایک آدمی نے جب وہ آسٹریلیا غالباً جا رہا تھا فتح کرنے کے لیے، تو کھیت میں سے ایک شلغم اکھاڑ لیا تھا. تو اس نے کہا یہ تو قابل معافی نہیں ہے، اور بڑی سخت سزا دی اسے. اور جو ہے اپنا نوشیروان عادل، وہ نمک کا ایک ٹکڑا لے آیا تھا مفت کسی سے، تو اس نے کہا کہ اگر میں انہیں اس کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ظلم کرنے کے عادی ہو جائیں گے، چنانچہ اس کو بڑی سخت سزا دی گئی. ہر حکمران جو دانا ہے، جو بہت کم ہوتے ہیں، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اصل چیز قانون ہے. اگر قانون نافذ نہیں ہوتا، مثلا پچھلی صدی کا واقعہ ہے کہ امریکہ کی بیس بال ٹیم نے، جو بیسٹ ٹیم تھی، اس نے کوئی اپنی میچ فکسنگ کی. چنانچہ جب معاملہ حکومت کے پاس پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پوری ٹیم کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ ایک بالکل نئی ٹیم بنا دی. تو بیس بال کی ٹیم رفتہ رفتہ بڑی اچھی بن گئی. اتفاق سے میں امریکہ کے بیس بال کے وہ لوگوں سے ملا ہوں. ایک فلائٹ مجھے کیلیفورنیا سے نیو یارک آ رہی تھی، تو وہ ہوتے ہیں 6 فٹ 4 انچ 6 فٹ 6 انچ کے لوگ، جو ظاہر ہے ہر کہیں دنیا میں کم ہوتے ہیں، اور وہ کوئی پڑھے لکھے دانا لوگ نہیں لیے ہوتے، لیکن وہ متحرک ہوتے ہیں. خیر اینی ہو، یہ تو خیر ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. قانون ایسی چیز ہے کہ یا تو آپ اس کی پابندی کریں. کوئی 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک دہرایا گیا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، سیدہ فاطمہ تو ذرا استغفر اللہ، انہوں نے کیا چوری کرنی تھی، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. وہ فاطمہ ایک خاتون تھی جو کسی ابا رسوخ خاندان کی تھی، تو بڑی سفارشیں آئیں، حتیٰ کہ جناب اسامہ سے کہا گیا، جو جناب زید کے بیٹے تھے، جو رسول اللہ کو بہت عزیز تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو سزا دیتی تھی. بات یہ ہے کہ پولیس نے غلطی کی ہے، گھر میں جا گھسی، بس یہ اتنی غلطی ہے. اب وہ جو لوگ جا گھسے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا اور پرچہ درج کر دیا جاتا، اور یہ ایک میجسٹریٹ کا کام تھا، یہ تو کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں. اور وہ میجسٹریٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنا سزا دیتا، ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کے پولیس کے پاس لے جاتے تھے. یہ کیوں ایک فوجی افسر کے بھائی کے گھر میں گھسے، لیکن اس کی بجائے یہ ہوا کہ فوجی افسر گئے اور ان کو مارا پیٹا. یہ 2010 کا لاہور کا واقعہ ہے کہ رینجر چیف کا بیٹا جو ہے اس نے گاڑی غلط جگہ پہ پارک کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب پولیس والوں نے روکا تو اس نے باپ کو ٹیلی فون کیا، اور وہ اپنا جو ہے اپنا دو رینجر والوں کو پکڑ، اپنا پولیس والوں کو پکڑ کے لے گئے. تو اس وقت جو پولیس چیف تھا، راٹھور، پورا نام مجھے یاد نہیں، شاید پرویز راٹھور نام تھا، اس نے اس پہ اسٹینڈ لے لیا اور رینجرز کے لوگوں کو پکڑ لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑی. قانون کی پابندی جو ہے وہ طاقتوروں کا کرنی ہوتی ہے، کمزور تو بیچارہ کیا قانون توڑے گا. جب آپ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو قانون توڑنے کی اور معاف نہیں کرتے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ قصور انڈیویجول کا ہوتا ہے لیکن ادارے بدنام ہوتے ہیں. ایک مسعود صاحب، پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس ایور پروڈیوسڈ ان دس کنٹری. وہ مجھے پتہ چلا محسود قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ایک ولی اللہ قسم کے آدمی تھے. ولی اللہ قسم کے آدمی تھے، ولی اللہ واقعی تھے. تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ مسعود صاحب یہ کہتے ہیں، میری ان سے ملاقات نہیں تھی، مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن کے دوران ایک فوجی افسر نے زیادتی کی. اب ظاہر ہے کہ وہ ذاتی پالیسی یہ تو نہیں تھی کہ بھئی پورے گاؤں والوں کو تنگ کیا جائے، ان کے عورتوں اور بچوں کو تنگ کیا جائے، اور انہیں کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا جائے اور دھمکیاں دی جائیں. تو میں جنرل باجوہ کے پاس گیا اور میں مسعود صاحب کو ساتھ لے گیا، اور میں نے دیکھا کہ مسعود صاحب نے کمال شائستگی سے، نہایت نفاست سے اور نہایت مہذب انداز میں جنرل باجوہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا ایک افسر ذمہ دار ہے، اس کی باز پرس کریں، یہ محسود قبیلے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور محسود جو ہیں وہ بڑے منتقم مزاج ہوتے ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں. جیسے پچھلے دنوں محمود اچک نے کہا تھا
کہ پشتون جو ہیں وہ نہ بھولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں. اب ایک مزاج ہے قوم کا، اور محسود میں سب سے زیادہ سخت قبیلہ. جن کینی صاحب نے پوری بات توجہ سے سنی، اس کے ازالے کا وعدہ کیا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ اپنی کارروائی کریں گے، ایک آدمی کا قصور ہے، باقیوں کا تو نہیں ہے، اور وہ پھر اس سے بات پوچھ کریں گے، اور آپ مہربانی کر کے مجھے بتا دیجیے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ منافقت کا ایک معیار تھے، مطلب ایک استعارہ ہے منافقت کا. جو کچھ انہوں نے کیا وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے. انہوں نے مجھے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کارروائی بھی کروں گا، آپ کو بتا بھی دوں گا. نہ انہوں نے کارروائی کی نہ بتایا. میں نے اس کے بعد فیصلہ کیا. ایک آدھ اور بھی واقعہ ایسا پیش آیا کہ میں اب ان سے نہیں ملوں گا، حالانکہ میری ان سے ملاقات رہتی تھی، لمبی گپ شپ ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ یہ کوئی فوج کی پالیسی نہیں ہے کہ لوگ جائیں اور لوگوں کو ماریں پیٹیں. یعنی جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بلنڈرز ہیں، غلطیاں ہیں، وہ تو آشکار ہی ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے. لطیف جاوید اور رانا ثناء اللہ اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ جو ہیں، وہ خواجہ سعد رفیق بھی اب بات کر رہے ہیں، تو اس میں تنقید ہو رہی ہے. منصوبہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا چلنے والا ہے نہیں. بات یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کی 2/3 میجورٹی ہے، بلکہ 3/4 میجورٹی ہے، اس کے لیڈر کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، اور ہزاروں بے گناہ گرفتار ہیں، اور 17 جو پارٹی 17 سیٹیں جیتی ہیں اس کا وزیر اعظم ہے، اور جو ایم کیو ایم ہے جو جعلی کرنسی کی طرح جن کو ٹکٹیں دی گئی ہیں، اور جناب زرداری صاحب صدر ہیں جو اعلانیہ ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جرم کیا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. یہ سسٹم چلنے والا تو نہیں ہے. لیکن انسان غلطی کرتے ہیں، مگر جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، غلطی سے تباہ نہیں ہوتے، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. اب جناب صلح کرا دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بس بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور ان سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے. پاک فوج زندہ باد کے نعرے تو ہم سب لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جو سیاچین میں لڑ رہے ہیں وہ تو نہ صرف ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں. اور جو لوگ اپنا بلوچستان کو جنہوں نے بچایا ہے، جنہوں نے کراچی میں امان بحال کیا، کراچی تو ایک جرائم کا سمندر تھا. ابھی اب پھر وہی صورتحال ہو گئی ہے. رمضان المبارک میں 19 آدمی قتل ہوئے ہیں اور ہزاروں وارداتیں ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ زرداری جیسے لوگوں کو اور شہباز شریف لوگوں کو جیسے لوگوں کو اقتدار دے دیں گے، اور مطلب دھاندلی سے اقتدار دے دیں گے، تو خرابیاں تو ہوگی. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا بعض اوقات جب وہ فیصلہ کرتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب سے اللہ ان کے مغفرت کرے، وہ بیسیکلی ایک بہت نیک آدمی تھے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنرل صاحب جب آپ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، آپ نے جنرل اسلم بیگ نے، تو آپ نے کیا تجزیہ اس کی شخصیت کا کیا تھا؟ میں نے کہا اس کی شخصیت میں 3 عوامل ہیں. وہ اتنی مکروہ بات ہے کہ میں وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو خیر وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا غلطی ہوگی. بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے کہا تھا، بہت سی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ سیدھا صراط مستقیم ہے. وانس یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے آئین کے حدود میں رہنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے، تو معاشرے میں امن ہو جاتا ہے، استحکام ہو جاتا ہے. ہزاروں بار ہم نے یہ بات دہرائی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ طاقت اصل چیز ہے، تو طاقت تو اندھی ہوتی ہے، طاقت کی تو اپنی نفسیات ہے، مگر نتیجہ تو اس کا خراب نکلے گا. اب مثلا یہ کیس پیش ہوا ہے 6 ججوں کا. ایک جج کے خلاف تو ریفرنس دائر ہو گیا، اور باقی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی 1 مہینے کی تاریخ ڈال دی 29 اپریل کی، اور پاکستان بار کونسل سے سپریم کورٹ بار سے مشورہ مانگ لیا. مشورہ مانگے لاہور ہائی کورٹ بار سے، پشاور ہائی کورٹ بار سے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے، اور جناب ملتان ہائی کورٹ بار سے، اور کراچی ہائی کورٹ بار سے. جب آپ چیزوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، گندگی کو قالین کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کبھی بہتری نہیں آ سکتی. بہتری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صحیح راستے پہ چلا جائے. 100% صحیح تو کوئی حکومت ہو سکتی ہی نہیں ہے. مطلب ہم کوئی خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہے،
ان کے زمانے میں بھی کئی زیادتی کے واقعات ہو جاتے تھے جو وہ خود تو نہیں کرتے تھے مگر ان کے مال تو کرتے تھے، ان کے جو گورنر تھے یا کوئی لوگ تھے جو حضرت عمر کے دور کے واقعات میں جناب علی کے تو کئی گورنر جو پیسے لے کے بھاگ گئے تھے کیونکہ افراتفری ہو گئی تھی، انارکی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کو بنیادی طور پہ ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے کہ قانون نافذ ہوگا، اصول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب آپ یہ کرتے ہیں، لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سہیوال میں آدمی قتل ہو گئے بے گناہ عمران خان کے دور میں، اور آپ نے اس کو چھپا دیا، اور روز آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں، لاہور میں جرائم بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب کا آئی جی ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ایک ماتحت کی سفارش میں مقرر ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حمزہ صاحب کا دوست ہے، اور حمزہ صاحب کے کہنے پہ اس کو لگا دیا گیا، اس کو تمغہ بھی دے دیا ہے، اور وہ اس قسم کے میسیجز کرتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جمہوری حکومتیں قائم ہو گئی ہیں اور امن و امان قائم ہو گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی۔ نہ کوئی جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے، نہ امن و امان قائم ہوا ہے، نہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تو 1/3 رہ گئی ہے سوائے سی پیک کے، اور سی پیک کا بھی جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیا ہے، وہ خیر اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی جی ایچ کیو نے نہیں ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو ماریں، ایک آدمی کا فیصلہ ہے۔ فوج میں ہوتا یہ ہے کہ کمانڈر جو فیصلہ کرتا ہے اس کے ماتحت اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک کمانڈر نے غلطی کی، اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پولیس والوں نے کیا کیا اور فوج والوں نے کیا کیا۔ اب وہ جو فوجی چند قصوروار ہیں یا پولیس والا کوئی قصوروار ہے، ان کو قانون کی عدالت میں سزا دی جائے۔ آپ پوچھیں گے قانون کی عدالت کیسے؟ بھائی عدلیہ کا تو برا حال ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عدالت کو ٹھیک کیا جائے۔ وہ اپنا ایک ومزیکل آدمی ہے، اور جو مطلب ان کے جی میں آتی ہے وہ کرتے ہیں، اور گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر اخبار نویسوں کو بلائیں اور ٹک ٹاک کرنے والوں کو اور اپنے یوٹیوب پہ گفتگو کرنے والوں کو بلائیں، ان کو سزا دیں تو کیا فائدہ ہے۔ لیکن بلہ چھین لیا، اور جناب انتظامیہ کو اجازت دے دی کہ بھائی وہ الیکشن میں جو مرضی کریں، اور جناب کچھ جج نے پسند ہیں، کچھ ججوں نے ناپسند ہیں۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ مشورہ مانگا ہے تو ایسے لوگوں سے مانگے سوائے جسٹس اپنے نصر من اللہ کے، قطر من اللہ کے، باقی کوئی جج جو ہے وہ پورا سچ بولنے کے معاملے میں جھجک کا شکار ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جج غلط ہیں، وہ تو جو انڈیویجول کو آپ جانتے ہوں تو تبھی آپ رائے دے سکتے ہیں۔ انصاف اگر نہیں ہے، ایک لفظ ہے، پوری انسانی تاریخ کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک لفظ ہے، جس معاشرے میں انصاف ہوگا وہ معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ یہی قرآن مجید کہتا ہے، یہی اللہ کے رسول نے کہا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی قصاص میں رکھی گئی ہے، یعنی جتنا جرم ہو اتنی سزا ہو، اور وہ سارا پروسیس بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ جناب رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مجھے دھوکہ دے کے غلط فیصلہ کرا لے، لیکن اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ خیر غلط فیصلہ تو آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن امت کے لیے بتایا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی کو چکمہ دے دے۔ یہاں تو سارے قاضی ایسے ہیں کہ جن کو چکمہ دیا جا سکتا ہے، جس میں سے بعض چکمہ دینے کے لیے تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے خود زندگی میں ایسے کتنے واقعات پیش آئے ہیں عدالتوں میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جج تو ناانصافی کرنے میں تلا ہوا۔ ایک راول پنڈی کے جج صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ میسج بھیجا، ایک چھوٹا سا قضیہ تھا، چھوٹا سا زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اس کا مسئلہ تھا کہ وہ جو آپ کا مخالف فریق ہے انہوں نے میرے وکیل کو بلا کے کہا کہ وہ 1 لاکھ روپے رشوت دے رہا ہے، اگر آپ زیادہ دے دیں تو میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ میں نے کہا آپ میرے خلاف فیصلہ کر دیں۔ خیر وہ تو جس آدمی کا ایمان ہو کہ اپنا رزق اللہ کے ذمے ہے تو بگڑتا تو اس کو کچھ نہیں۔ خیر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، پھر کسی عدالت نے میرے حق میں دے دیا، پھر اوپر گیا، پھر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، وہ بتیرے اس نے ہمارے لیے حالات بہتر کر دیے۔ بات یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فوجیوں نے مارا، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو طاقتور ہے وہ انصاف کو روند رہا ہے معاشرے میں۔
پراپرٹی ڈیلروں کے قصے اگر میں آپ کو سناؤں تو میں آپ کو پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ ملک ریاض نے تو جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا سو کیا ہے، اگر یہ اس وقت تو اس پہ دباؤ اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی سیاست کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے رشتہ داروں نے کیا ہے اگر وہ میں آپ کو سناؤں تو 20-30 ارب روپے اس کے ایک ایک رشتہ دار نے لوٹے ہیں، اس میں ایک کا ہم بھی شکار ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے، ہم نے اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ملک صاحب کوئی ایک ہفتہ پہلے مجھے فون کرتے رہے، میں نے ان کو فون ہی نہیں سنا کہ بھائی یہ سچی بات سننا نہیں چاہتے تو اچھا بات کرنے کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی 20-30 ارب روپے لے کے ان کا رشتہ دار لندن میں جا بیٹھا ہے، اور 3 سال کے بعد لوگوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے پیسے جمع کرائے تھے اس کا 70% لے لیں، یعنی انفلیشن ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 20-30% ہی رہ گیا، یعنی جس نے 1 کروڑ روپے دیے تھے وہ 70 لاکھ لے لے، جو دراصل اب 20-30 لاکھ کے برابر ہے، کیونکہ جب وہ پیسے جمع کرائے گئے تھے تو اس کے بعد تو 20-30%، 40% انفلیشن ریٹ ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا یہ اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے، نون لیگ گھبرائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی گھبرائی ہوئی ہے، پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، خلق خدا کی اکثریت ناراض ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا یہ اصول بارہا ہم بیان کر چکے کہ اگر 20% لوگ پرووک ہو جائیں تو ملک گورن نہیں ہو سکتا۔ 70% لوگوں کو ناراض کر کے آپ کیسے گورن کر سکتے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور گزارش یہ کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ تلخی کے ساتھ اور گالیوں کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ کہ بھائی جو لوگ قصوروار ہیں اس کا تعین کریں اور ان کو سزا دیں۔ وہ کو پولیس والا کتنا قصوروار ہے، فوج والا کتنا قصوروار ہے، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے چیزیں انارکی کی طرف چلے جائیں گے۔ بر صغیر نے پوری 1 صدی دیکھی ہے خانہ جنگی کی، جب میر صاحب نے کہا تھا کہ کین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی کی دولت ہے یہاں، وہ زمانہ تھا خانہ جنگی کا۔ مغل حکومت ختم ہو چکی تھی، برائے نام رہ گئی تھی، راجواڑے تھے، اور راجواڑہ میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس کی کتاب پڑھیں آپ، ناقابل فراموش مشہور سکھ رائٹر کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ کشمیر کا جو مہاراجہ ہے وہ کبھی منہ ہی نہیں دھوتا تھا، نہاتا ہی نہیں تھا، اور اتنا ظلم تھا اس کے دور میں۔ ایک اس کا چولہا ٹیکس بھی ہوتا تھا، شادی پہ بھی ٹیکس تھا، موت پہ بھی ٹیکس تھا، قبر پہ بھی ٹیکس تھا۔ لوگوں کو اگر آپ اس حال میں چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ 1 دن میں نہیں نکلتا، 2 دن میں نہیں نکلتا، 6 مہینے میں نکلے گا، سال میں نکلے گا، اور اگر پھر بھی نہ نکل آئے تو آپ خوش قسمت ہیں اگر دنیا میں آپ کو آپ کی غلطیوں کی سزا مل جائے، ورنہ اللہ کے دربار میں تو آپ نے جانا ہے ایک دن۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ ہو نوز۔ میرے دوست فاروق گیلانی اچھے بھلے صحت مند تھے، صوفے پہ بیٹھے اور سر لڑک گیا، مجھ سے صرف عمر میں 2 سال بڑے تھے وہ، یہ 10 سال 12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کل آپ نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرے۔ اول تو حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ 2 4 6 مہینے بھی حکومت چلتی نظر نہیں آتی، سال چل جائے گی، 1.5 سال چل جائے گی، پھر سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میں وہی بات دہراتا ہوں کہ غلطی سے انسان تباہ نہیں ہوتا، غلطی پر اصرار کرنے سے تباہ ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔